عید مبارک، مگر کس کے لیے؟ یقیناً جو رمضان میں کامیاب ہو گیا، رمضان کے پیپر میں پاس ہو گیا، اس کے لیے ہے یہ عید مبارک۔ کون پاس ہوا، کون کامیاب ہوا؟ جس نے رمضان کے تقاضے کو پورا کیا، روزوں کے مقصد کو پورا کیا۔ کیا تھا مقصد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا ہے پرہیزگاری؟ تقویٰ سے کہتے ہیں انسان کی شکل و صورت، اس کا قول فعل، اس کا عمل اور کردار شریعت کے عین مطابق ہو جائے، یہ ہے تقویٰ۔ کیسے پہچان ہوگی تقوی کی؟ کیسے پتہ چلے گا کون ہے متقی؟ تو پھر قرآن پکار ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ کیا ہے غیب پر ایمان لانا؟ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے مگر ہم مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے پہچان تقوی کی۔ اگر ہمارے اندر یہ تقویٰ موجود ہے، عالم الغیب، غیب پر ایمان، اللہ کو عالم الغیب ماننا، غیب پر ایمان لانا، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں اللہ کا ڈر دل میں ہونا، آسان لفظوں میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مقصد؟ کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر آ گیا، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے اگر ہم بن چکے، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ہم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے والے بن چکے، تو ہم رمضان کے پیپر میں پاس ہیں، کامیاب ہیں، تقوی والے ہیں۔ اور آج یکم شوال عید الفطر کے دن ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رمضان کے مقصد کو پورا کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اپنے رب کو اپنا رب مانا، پھر اس پر ڈٹ کے اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دیا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہ نہ غم کرو، نہ غمگین ہونی ہے، نہ غمگین ہونا ہے، نہ خوف کھانا ہے، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، فرشتوں کو کہا جاتا ہے ان کو ان جنتوں کی بشارت دے دو جن جنتوں کے تم سے وعدے کیے گئے۔ یہ ہے کہ جس طرح باقی مہینوں کے اندر، رمضان کے اندر ہم خاص طور پہ اللہ کی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ 11 کے 11 مہینے ہمیں اللہ کی عبادات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اگر ہم یہ متوجہ ہوں گے تو یہ بشارتیں ہمارے لیے ہیں۔ اگر ساری دنیا مشکلات میں پھنس جائے، پاکستان مشکل سے مشکل حالات میں آ جائے، لیکن ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں مشکلات سے نکالے گا۔ آزمائشیں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، رب آزما سکتا ہے، جھنجھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک وقت آئے گا رب بہت بڑا بینیفٹ بھی تمہیں دے گا، بہت بڑا فائدہ بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ شرط کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے، شرک کی طرف نہیں جانا، نمازوں میں سستی نہیں کرنی۔ جس طرح رمضان میں اہتمام کے ساتھ آیا کرتے تھے، اسی طرح 11 کے 11 مہینے اہتمام سے آئیں گے تو پھر یہ بشارتیں ملیں گی، پھر یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ جس طرح رمضان میں اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، رات کو تراویح اور تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ اہتمام کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ ملے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں مشکلات سے نکال دے گا، اللہ تمہارے لیے رزق کے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ فائدہ ہے تقوی کا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں سما کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو کہتا ہے یا اہل السماء فاحبوا، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ رب رحمان کا ڈر دل میں سمائے ہوئے ہے، وہ آسمان والوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ کون سی مخلوق ہے آسمان پہ؟
فرشتوں کو رب کہتا ہے اس سے محبت کرو. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے دلوں کے اندر اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے. لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کی بات کے اندر ایک وقت، ایک وقار، ایک وزن ہوتا ہے. وہ بات کرے تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی بات کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اس کی بات کو غلط نہیں کہتے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تقویٰ، ڈر پیدا ہو. انسان کہتا ہے اللہ رحمت کرے گا، وہ اللہ رحمت تقویٰ والوں پہ کرتا ہے. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، 11 مہینے باقی بھی اللہ نے رکھے ہیں، ان میں بھی اللہ کا ڈر ہوگا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ کہتا ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن میں صرف رمضان میں ڈرنے والوں کو نہیں دے گا. جو دلوں میں اللہ کا ڈر سمائے ہوئے ہیں، پوری زندگی سارا سال اللہ کا ڈر دل میں سما کے رکھتے ہیں، ان کے لیے ہوگا. یہ تھے انعامات مختصر میں نے بیان کیے جو اپنے دل میں تقویٰ، رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، جو اللہ نے کہا تھا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو اس میں پاس ہو گیا اس کے لیے یہ انعامات ہیں. لیکن اگر ہم یؤمنون بالغیب میں فیل ہو گئے، ہم غیب پر ایمان، اللہ کو تنہائی میں مانتے تھے صرف رمضان کی حد تک، اس کے بعد اب رمضان گیا. آج دیکھ لیا فجر میں کتنی حاضری تھی، کتنے لوگوں نے تہجد کی نماز ادا کی. رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہم تراویح پڑھتے تھے، جہاں تہجد پڑھتے تھے. آج کس نے تہجد پڑھی؟ آج فجر کی جماعت کے ساتھ نماز کس نے پڑھی؟ یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، کچھ ایسے بد قسمت بیٹھے ہوں گے ابھی اس مجلس کے اندر جنہوں نے ابھی تک فجر کی نماز ادا بھی نہیں کی ہوگی. یہ ہے ہمارا رمضان. اگر ہماری حالت یہ ہے، اگر ہم ابھی رمضان کے مہینے میں ہمارا موبائل پاک تھا، ابھی ہم فلمیں، ڈرامے، موسیقی، گانے دوبارہ شروع کر دیں گے. سن لو ابن ماجہ کی حدیث، اتنی سخت وعید نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ابو سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے پہاڑوں جیسے اعمال لیں گے، اللہ ان کو اڑا کے بیکار ضائع کر دے گا. کون سے لوگ ہوں گے؟ اذا خلو بمحارم اللہ انتقموا، جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف تنہائی اختیار کرتے تھے، علیحدہ ہوتے تھے، موبائل پاس تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. آج کل سب سے بڑی انسان کی تنہائی کو آلودہ کرنے والی چیز وہ موبائل ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں فحاشی بھی چلتی تھی، گانے، موسیقی، فلمیں، ڈرامے بھی چلتے تھے. تنہائی میں دیکھا کرتا تھا، نمازیں بھی ادا کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، نیک متقی پرہیزگار بھی تھا. تنہائی کے اندر گناہ کرتا تھا، لوگوں کے سامنے متقی بنتا تھا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کے سامنے نیک اعمالوں پہاڑوں جیسے اعمال لے کے جائے گا. اللہ سارے اڑا کے بیکار کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا. صرف تیری تنہائی کو آلودہ تھی، رمضان میں پاکیزہ تھی، 11 مہینے آلودہ تھی، رمضان میں پاک صاف بن کے رہتا تھا، 11 مہینے گناہوں سے آلودہ رہتا تھا. رب تجھے جہنم میں پھینک دے گا تیری تنہائی آلودہ ہونے کی وجہ سے. کیا ہم صرف عبادت رمضان کی کرتے ہیں یا رحمان کی کرتے ہیں؟ کیا کہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ خطبہ دیا تھا، وہ لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد وفات پا گئے. من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت. آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں. من کان یعبد رمضان، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا، جس کے روزے نمازیں صرف رمضان کی حد تک تھی، وہ سن لے ان رمضان قد مضى، رمضان گزر چکا، ختم ہو گیا، چلا گیا، اس کی عبادات کا رب کو کوئی فائدہ نہیں تھا. ہاں من کان یعبد اللہ، جو اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس نے رمضان میں حکم دیا، شوال میں بھی دیا، ذی القعدہ میں بھی دیا، ذی الحجہ میں بھی دیا، محرم میں بھی دیا، سفر میں بھی دیا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولیٰ، رجب، شعبان، پھر رمضان. 12 کے 12 مہینے، گویا کہ وہ تیری پوری زندگی تیرے حکم دیا عبادت کا، صرف رمضان تک نہیں دیا. تو وہ اپنی دنیا کے ساتھ، دنیا اور دین کے اندر انصاف نہیں کرتا. دنیا کی چیز خریدنے جاتا ہے، موبائل لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، کوئی بھی چیز خریدتا ہے، مشینری خریدتا ہے، ان سے لائف ٹائم گارنٹی مانگتا ہے. مجھے 5 سال کی گارنٹی دو، یہ خراب ہوئی تو واپس لاؤں گا، چینج کرواؤں گا. 1 سال کی گارنٹی والی نہیں لوں گا، 2 سال والی، 5 سال والی، 10 سال والی گارنٹی کی چیز مانگتا ہے. اگر تو لے کے آئے 1 مہینہ چلے پھر بند ہو جائے، یا 1 مہینہ چلنے کے بعد کبھی چلے کبھی ہینگ ہو جائے، کبھی چلے کبھی ہینگ ہو جائے، رکھے گا ایسی چیز؟
پھینک دے گا، بیچ دے گا، سستے داموں دے آئے گا۔ سن، تیرے رب کے ہاں بھی تیری ایک ڈیوٹی لگائی ہے رب نے، لائف ٹائم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تجھے رب نے کہا عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یہ نہیں کہا حَتَّى يَأْتِيَكَ الشَّوَالُ، عبادت کر رب کی یہاں تک کہ شوال آ جائے، نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ موت کے آنے تک تجھے رب نے لائف ٹائم عبادت کا حکم دیا ہے۔ جس طرح دنیا میں لائف ٹائم گارنٹی والی چیزیں مانگتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، جو نہیں ہوتی، جو بیکار ہو جاتی ہیں، گارنٹی سے نکل جاتی ہیں، نکال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو رب تجھے اپنے کاغذات میں نکال کے کافروں کی لسٹ میں پھینک دے۔ اگر تیری باتیں صرف رمضان کی حد تک ہیں، 11 مہینے تو بیکار ہے، فضول ہے، کبھی آتا ہے نماز پڑھنے، کبھی نہیں آتا، کبھی ہینگ ہو جاتا ہے، کبھی آن لائن ہو جاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی وائرس آ جاتا ہے، کبھی پاک کر لیتا ہے، تو اسی مشینری کی طرح ہے جو کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی، تو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیتا ہے، رب تجھے اپنے کاغذات سے نکال کے رتی کی ٹوکری میں پھینک دے گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، رب نے حکم دیا تھا تمہیں موت نہ آئے مگر تم اسلام کے اوپر ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ موت صرف رمضان میں نہیں آتی، وہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الثانی، ربیع الاول کسی مہینے میں آ سکتی ہے۔ اگر تیری بات صرف رمضان تک ہے، باقی مہینوں میں نہیں ہے، تو بتا اگر تجھے موت آ گئی تو رب کا حکم تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مسلمان ہونا ہے۔ ہم عبادت رمضان کی کرتے تھے یا رحمان کی کرتے تھے؟ یہ یاد رکھنا ہے، ہم رحمان کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کی نہیں کرتے۔ اگر رمضان کی کرتے تھے تو وہ بیکار تھی، فضول تھی، رائگہ تھی، ضائع تھی۔ جس رب نے رمضان میں حکم دیا تھا اسی رب نے حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک عبادت کرنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کی پیدائش، تخلیق کا مقصد، میری اور تیری تخلیق کا مقصد عبادت تھا۔ دنیا ہم نے ضرورت کی حد تک کمائی اور ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو مقصد بنا لیا اور دین کو صرف خانہ پوری کے لیے رکھ لیا، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، دل کیا تو مان لیا، نہ کیا تو نہ مانا۔ پھر اللہ نے ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب لانے شروع کر دیے۔ یہ ہے وہ سبب عذابوں کا۔ آج دیکھ لو، پتا تھا نا سب کو کہ 7 بجے جماعت کھڑی ہو جانی ہے، پہنچ گیا نا سارے 7 بجے۔ کس کو نہیں پتا کہ جمعہ 12:30 بجے شروع ہو جاتا ہے؟ پتا ہے نا سب کو۔ کبھی آئے ہیں، کبھی پہنچے ہیں 12:30؟ کیوں؟ جماعت 1:15 ہوگی، 1 بجے جائیں گے، پھر عذاب نہ آئے تو پھول برسے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ سب کو پتا ہے کہ فجر کی جماعت اتنے بجے ہوتی ہے اور عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، فرض ہے، آنا چاہیے۔ کیا رب نے صرف عید فرض کی ہے؟ کیا رب نے 5 نمازیں باقی فرض نہیں کی؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ بیرون ملک سے آ جاتے ہیں، ایک دن 24 گھنٹے 48 گھنٹے میت پڑی رہتی ہے۔ بیٹا بیرون ملک ہے، آئے گا تو بڑھیں گے، باپ بیرون ملک ہے، آئے گا تو بڑھیں گے، گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ بیرون ملک سے جنازہ پڑھنے کے لیے لاکھوں روپے کا ٹکٹ لے کے آ جاتے ہیں، گھر سے ان کے مسجد تک نہیں آتے۔ وہ جنازہ نہ بھی پڑھے گا تو 40 موہر تیرے علاقے کے پڑھ لیں گے، فرض کفایہ تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن تیری نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، وہ تجھے ہی پڑھنی تھی۔ وہ صرف رمضان میں فرض نہیں، پورا سال تیری زندگی، تیری سانسوں کے چلنے تک فرض تھی، تجھے کیوں نہ پڑھی؟ بس آخری بات، عید کا دن ہے، تم نے بھی خوشی منانی ہے۔ آخری بات کر دوں، خلاصہ بیان کر دوں آج کی بات کا۔ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، مرنے کے بعد عید ہو۔ جس طرح خوشی منا رہے ہیں نا، ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور یقیناً کیا، کوئی شک نہیں ہے، کیا ہم نے رب کو راضی۔ آنسو بہائے، روزے رکھے، حلال چھوڑا، حرام بھی چھوڑا۔ جس طرح حلال چھوڑا تھا، 11 مہینے حرام بھی چھوڑتا ہے۔ رب کو ہم نے راضی کیا، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تو اپنی ساری زندگی 12 کے 12 مہینے اسی رمضان جیسے بنا لے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، رب پہلے، دین دنیا بعد میں، دین پہلے دنیا بعد میں، نمازیں پہلے دنیا بعد میں، اگر تو یہ قانون اپنی زندگی کا بنا لے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ادھر تیری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر تیری سانسیں بند ہوں گی، ادھر تجھے رب جنت کے اندر داخل کر دے گا۔
بس اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، مرنے کے بعد انشاءاللہ عید ہوگی،